تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ میری ایک ایک بات کو غور سے سماعت فرمائیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایک ایسا جھوٹ جس پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اس موضوع کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بچہ بچہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا میں اس قسم کا جھوٹ بکثرت بولا جا رہا ہے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی سنگینی پر تو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، لیکن جھوٹ کی ایک ایسی قسم بیان کی جائے کہ جسے سن کر کے ہر انسان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو، ایک ڈر پیدا ہو کہ ہمیں سوشل میڈیا کو سننا کس طرح ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر مرفوعاً روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو اس کے جسم کے ہر اعضاء زبان سے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم لوگ تیرے تابع ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم لوگ سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو جھوٹ انسان دنیاوی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، آپسی لین دین میں، سیاسی معاملات میں، خرید و فروخت میں، تجارتی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے۔ ان تمام جھوٹوں میں سب سے خطرناک جھوٹ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جھوٹ برائی کی جڑ ہے، اور سب سے سنگین جھوٹ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ آیتیں آپ حضرات سماعت کر لیں۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. یعنی ایسا ظالم تمام ظالموں سے بڑا ظالم ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. سورہ ہود آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے خلاف جو گواہی دینے والے لوگ ہوں گے، یقول الاشہاد، وہ گواہان کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا. سورہ نساء اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب کفی بہ اثما مبینا، ذرا دیکھیے کیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کے صریح گنہگار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے. کفی بہ اثما مبینا کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کافر گنہگاروں سے بدترین گنہگار ہونے کے لیے صرف یہ ایک گناہ کافی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے. صرف ایک گناہ کافی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا ہے. آپ سورہ نحل اٹھائیے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ پر جھوٹ وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں. اولئک هم الکاذبون، یہی جھوٹے لوگ ہیں حقیقت کے اعتبار سے. تو یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ بول دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جائے گی، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جائے گی. آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن. دنیا کے اندر انہوں نے حق کے اوپر، جو حق روزے روشن کی طرف بالکل چمکدار اور واضح ہوتا ہے، اس حق کے اوپر جھوٹ کا غلاف چڑھا کر کے داغدار کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گا قیامت کے دن. اور قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ ان کے چہروں کی سیاہی کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کئی ایک شکلیں ہیں، کئی ایک شکلیں. میں ان شکلوں کو اگر بیان کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دینا، حلال اور حرام کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر
کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہ ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبان پر جو بات بھی آ جائے اس کو بے دھڑک نکال ڈالو اور یہ حکم لگاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس طرح بے دھڑک حکم لگا دینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پر افطرا پردازی کرنا ہے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افطرا پردازی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ دین میں بدعت ایجاد کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، قرآن اور حدیث کو ہٹ کر کے فتویٰ دینے والا بھی اس میں شامل ہے. اسی وجہ سے آپ الاکلیل فی استنباط التنزیل، اسی طرح سے روح المعانی کے اندر امام ابو نضرہ کا وہ قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے سورہ نحل کی اس آیت کو سنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک فتویٰ دینے سے خوف زدہ رہتا ہوں میں، فتویٰ دینے سے خوف کھاتا ہوں میں. امام شوکانی حضرت امام ابو نضرہ کے اس طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام ابو نضرہ کے اوپر رحم فرمائے، انہوں نے سچ کہا ہے کہ اس آیت کا عام الفاظ ان لوگوں کے اوپر چسپاں ہوتی ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. جیسا کہ اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دینے والے لوگ قرآن اور حدیث کے علم سے بے بہرہ مقلدین حضرات، اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم ایسی بات کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس بات کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. سورہ اعراف اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے فواحشات کو حرام قرار دیا ہے. اب وہ چاہے فواحشات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان تمام فواحشات کو حرام قرار دیا ہے. والاسم، گناہ کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے. والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تمہارے پاس علم نہیں ہے. جس بات کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس بات کو تم بیان کرتے پھرو، اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے. سورہ اسراء کے اندر اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. جس کے بارے میں علم نہیں ہے کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ تمام جھوٹوں میں سب سے خطرناک جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث منسوب کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر عام ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹی احادیث منسوب کی جاتی ہے بے دھڑک، انہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے، انہیں ڈر نہیں لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حدیث یہ رہی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ پہلی حدیث ہے. امام مسلم علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو اپنی کتاب مسلم شریف کے مقدمے میں لائے ہیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. دوسری حدیث
حدیث یہ رہی.